حضرت اقربہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آپ کے ساتھ اقربہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا. حضور نے ان سے پوچھا, حضور کا انداز دیکھیں آپ کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ آتا تو کس طرح اس سے پیش آتے تھے, کیسے اس کی عزت کیا کرتے تھے سامنے والے کی. حضور نے پوچھا, یا اقربہ یہ جو تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اقربہ کہنے لگے, یا رسول اللہ ابنی بحیر, یہ میرا بیٹا بحیر ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا, ادنو ابنی, اے میرے بیٹے قریب آ جاؤ. حضرت اقربہ کے شہزادے کہتے ہیں, میں اتنا قریب ہوا کہ حضور نے مجھے اپنے زانوں پر بیٹھا دیا, اور وہ زانوں پر بیٹھانے کے بعد میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس سے پوچھتے ہیں, یہ بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ حالانکہ ان کے والد نام بتا چکے تھے. حضرت اقربہ اپنے بیٹے کا نام بتا چکے تھے کہ حضور میرے بیٹے کا نام بحیر ہے, لیکن اس کے بعد میں حضور نے آپ سے پوچھا کہ بیٹے تمہارا کیا نام ہے. اس میں دلجوئی ہے بچے, اس میں بچے سے انسیت پیدا کرنا ہے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میرا نام بحیر ہے. آقا فرماتے, لیکن اسم کا بشیر نہیں, تمہارا نام بحیر نہیں ہے, تمہارا نام بشیر ہے. سبحان اللہ. بحیر کا معنی ایسا ہے اس کا کوئی خاص معنی بنتا نہیں, یعنی پانی جمع ہونے کی جگہ, تالاب, پانی جہاں اکٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بحیر. اور بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا. اس سے پتا چلا کہ جب اپنی اولاد کا نام رکھو تو نام رکھنے سے پہلے اس کا معنی دیکھو, اس کے معنی اور مطلب پہ غور کرو تاکہ صحیح نام ہو, تاکہ اس نام کی برکت مل سکے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, نام کا معنی تراشنے کے لیے یوٹیوب کھولا اور اس میں دیکھا کہ اس کا معنی یہ, اس کا معنی یہ, اس کا معنی یہ, اس کا معنی یہ نام ہے. اور پتہ چلا جب کسی عالم صاحب کے پاس گئے اور وہ نام سنے تو بیچارے حیران ہو جاتے ہیں, اتنا خطرناک نام کس نے نام رکھ دیا. کہتے ہیں حضرت یوٹیوب میں دیکھا تھا, اس میں یہ نام مل گیا. تو پیارے اسلامی بھائیو, اپنی اولاد کا نام رکھنے سے پہلے ان کے نام کی صحیح تجویز کریں تاکہ اس نام کی برکت مل سکے. حضرت بشیر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دستے مبارک میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری زبان میں لکنت تھی, تو آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا, میری زبان سے لکنت ختم ہو گئی. یہ صحابی روایت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے جس کا نام محمد یا علی ہو, کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. صحابی بتاتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی, حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالتے میری زبان سے لکنت ختم ہو گئی. اور فرماتے ہیں سر کے جس حصے پر آپ نے اپنا دستے مبارک رکھا تھا, میری عمر کے آخری پڑاؤ میں سر کے سارے بال سفید ہو گئے, مگر جس حصے پہ حضور کا دستے مبارک پڑا تھا اتنا حصہ کالا کا کالا ہی رہا. چند لمحوں کے لیے تم ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے, چند لمحوں کے لیے تم ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج بھی اس پیڑ سے, اس پیڑ کے سائے مہکتے ہیں. کیا مطلب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں دستے مبارک لگ جائے, جہاں لعاب لگ جائے, جہاں قدم پڑ جائے, وہاں برکت ہی برکت بارک. لیکن حضور کی عظمت گھٹانے کے لیے, حضور کی رفعت کو گھٹانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت بشیر فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب غزوہ احد کا موقع آیا, میرے والد حضرت اقربہ جوہنی غزوہ احد میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر شہید ہو گئے. میں چھوٹا سا بچہ تھا, اپنے والد کی شہادت کی خبر سن کے رونے لگا, صدمے سے دو چار ہو گیا. میری آنکھوں سے آنسو کا نکلنا تھا کہ حضور تشریف لائے اور کہنے لگے, اے بشیر کیا تم اس بات سے راضی نہ ہوگے کہ محمد تمہارے والد بن جائیں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائیں. اتنا سننا تھا, حضرت بشیر کے چہرہ چمک اٹھا, کہنے لگے یار رسول ایسے بہتر کیا ہے. تو دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ, بے سہاروں کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے, ان کی مدد کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کہ مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ اس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا. یہ سب سے بہترین گھر ہے کہ اس گھر میں یتیم پل رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے. اور فرمایا مسلمانوں کے گھر میں سب سے بدترین گھر وہ ہے
کہ اس گھر میں یتیم اور اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہو، اس کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہو، تو پتہ چلا بدترین گھر وہ ہے کہ یتیم پرورش پا رہا ہو لیکن اس کو عزت نہ مل رہی ہو۔ اسی طریقے سے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو مسکین ہوتے ہیں، جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، وہ مالداروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ غریب، مسکین، بے سہارا لوگ مالداروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تم یتیموں کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، تم یتیموں کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ہی ٹکڑا ہو وہ اسے دے دو۔ اور فرمایا یتیم کو اپنے قریب رکھا کرو، کل قیامت میں اللہ تجھے اپنے قریب رکھے گا۔ اور آئیے حدیث پاک سنتے ہیں اور اپنے بیان کو مختصر کرتے ہیں۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے صرف ہاتھ پھیرتا ہے، صرف ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے جتنے بالوں سے اس کا ہاتھ گزرے گا اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے میں اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرماتے جس نے یتیم بچی اور یتیم بچے پر احسان کیا، کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں وہ میں اس طرح داخل ہوں گے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات آپ اندازہ لگائیں، نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ روپیہ خرچ کرنا ہے، نہ وقت دینا ہے، صرف یتیم کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے احسان کر دیا، بھلائی کر دیا، کچھ مدد کر دیا، اس کے ثواب کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے۔ اور ایک یاد رکھیے کہ اس میں ثواب تو ہے ہی ہے، پلس اس میں یہ ہے کہ انسان کا دل ڈر پڑ جاتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں سختی پاتا ہوں، کبھی کوئی خوف خدا عذاب کے باتوں کو سن کر دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی۔ حضور نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ فرمایا یتیموں پہ رحم کیا کر، فرمایا یتیموں پر رحم کیا کر اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلایا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، تیری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں کہیں کوئی یتیم بچہ ہو، بے سہارا بچہ ہو تو اس سے نفرت نہ کریں، اس کے مال کو ناحق دبائیں نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں گے تو اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور کل آخر میں اس کا اتنا بڑا انعام ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں بے سہاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔